اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو آپ بے شک مجھے سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں، مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی انشاءاللہ غربت نہیں ہوگی، مالی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگا، قرض کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اللہ العزیز چند ہی دن گزریں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی صفایا ہو جائے گا، نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ قسم خزانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خزانوں کا خزانہ ہے سورہ قریش۔ لیکن مجھے بہت افسوس آتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم قرض کے بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم مالی پریشانی سے دوچار ہیں اور سورہ قریش کو نہیں پڑھتے۔ قریش میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ میں قاصر ہوں، اس سے لاچار ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ قریش ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کی قسم خزانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خزانوں کا خزانہ ہے سورہ قریش۔ لیکن مجھے بہت افسوس آتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم قرض کے بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم مالی پریشانی سے دوچار ہیں اور سورہ قریش کو نہیں پڑھتے۔ پھر جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اثر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں اثر کرے گا؟ آپ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں۔ آج ہی تہیہ کر لیں، آج ہی ارادہ کر لیں کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ چند دن میں آپ کے سارے قرضے بھی ختم، آپ کی ساری رکاوٹیں بھی ختم۔ دنیا میں جو آپ کے سامنے رکاوٹیں ہیں نا، بندشیں ہیں، یہ بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، فلاں بندش ہے، فلاں بندش ہے، ساری بندشیں دور ہو جائیں گی۔ سورہ قریش کو اپنا لیں۔ سورہ قریش آپ کے دشمنوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ سورہ قریش کا یہ وظیفہ آپ کے دشمنوں کو بھی تباہ برباد کر دیتا ہے، آپ کے جادو کو بھی جادوگر پر واپس پلٹا دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی یہاں سے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنا برکت ہے، اتنے برکات ہیں سورہ قریش کے، اگر میں سارا دن رات آپ کو بتاتا رہوں گا تو پورا نہیں ہوں گے۔ تو آئیے اپنا لیں سورہ قریش کو، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طریقے سے پڑھیں سورہ قریش کو بھائی کہ ہمیں یہ جو فائدے ہیں حاصل ہوں؟ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں۔ آپ میں یہ غلطیاں ہوں گی، 4 غلطیوں میں سے ایک ضرور ہوگا جس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آپ کو اجازت بھی دے دے لوگ، بزرگ آپ کو اجازت بھی دے، لیکن یہ 4 غلطیاں آپ میں ہوں گی تو آپ کا سورہ قریش کا نہیں، پورا قرآن کا وظیفہ بھی پڑھیں گے تو کام نہیں کرے گا۔ اور جب یہ 4 غلطیاں مٹھا دیں گے اپنے سے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ تو کیوں نہیں کرتا؟ نمبر 1، آپ اپنے دل میں سوچیں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، یعنی صحیح طریقے سے 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آیا آپ کے پیٹ میں حرام تو نہیں پڑا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ یہ تو حدیث ہے نا، تو حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ جب وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے آپ کو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کو کتنا یقین ہے، 100% ہے یا کم ہے؟ کم نہیں ہونا چاہیے، بالکل شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اس میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری فریاد سنے گا۔ چوتھی بات یہ دیکھیں کہ آیا آپ وظیفے کا تلفظ ٹھیک پڑھ سکتے ہیں؟ آیا جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سورہ قریش کا بھی جو دے رہا ہوں آپ سے، اور سورہ قریش کو صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان 4 باتیں، 4 غلطیاں مٹھا دیں، ان 4 باتوں پر عمل کریں
اور اس سورہ قریش کی برکت سے مالا مال ہو جائیں، ساری زندگی آپ کی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے سورہ قریش، اول و آخر 3 بار درود شریف، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، جان نہیں چھوڑانا ہے۔ دوسری بات، باقی 4 نمازوں کے بعد آپ نے 7 بار پڑھنا ہے سورہ قریش۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، آپ نے کسی ایک جگہ بیٹھ کر، بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو، آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار یا 7 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو۔ تو ان 3 باتوں پر عمل کریں، اور وہ 4 جو شرائط میں نے بتا دیے۔ پھر اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو آپ بے شک مجھے سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ پھر سنیں، نمبر 1، مغرب کی نماز کے بعد 11 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف، باقی نمازوں کے بعد کم از کم 1 بار درود شریف اول و آخر پڑھیں یا 3 بار، اور درمیان میں 7 بار سورہ قریش۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، لیکن عشاء کی نماز کے بعد بہت بہتر ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ شروع کریں، فلاں بلا رہا ہے، سارا وظیفہ ادھر کا ادھر ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں پڑھیں کہ یکسوئی ہو، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد 101 بار پڑھیں، 7 بار یا 11 بار اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ پھر دعا کریں، انشاءاللہ العزیز چند ہی دن گزریں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کے قرضوں کے آپ پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی صفایا ہو جائے گا، نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور اس کے علاوہ آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلکہ آپ اگر اس پر عمل کریں گے، متواتر زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی انشاءاللہ غربت نہیں ہوگی، مالی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگا، قرض کا بوجھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اور ہم سب سورہ قریش کے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم بہت بڑی دولت دی ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کی قدر نہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی دولت ہے۔ تو آئیے اس دولت کو حاصل کریں، اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ میں نے بتا دیا اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔